السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 کا 98۔ آج کے ہم سبق میں دیکھیں گے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے ساتھ کیا کیا، سامری کا کیا جواب آیا، سامری کے معبود کا کیا انجام ہوا، حقیقی معبود کون ہے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبک یا سامری، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سامری تیرا کیا مسئلہ ہے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما فما فاتو ما کیا ہے، خطب کا خطب معاملہ مسئلہ کا آپ کا، یا سامری یا اے سامری 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 تیرا کیا معاملہ ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، کہا اے سامری تیرا کیا مسئلہ ہے، تو نے یہ کیا کیا۔ سامری کیا جواب دیتا ہے، قال بصرت بما لم یبصروا بہ، سامری کہتا ہے کہ میں نے وہ کچھ دیکھا جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا۔ قال اس نے کہا، بصرت بصرا اس نے دیکھا، یبصر وہ دیکھتا ہے، بصرا اس نے دیکھا، بصرت میں نے دیکھا۔ قال اس نے کہا، بصرت میں نے دیکھا، بما بی کو ما جو، بما اس چیز کو جسے لم نہیں یبصرو، یہ لفظ ہے یبصرون وہ دیکھتے ہیں، لم کے آنے کی وجہ سے نون گر گیا تو چلا گیا یہ ماضی میں، یبصرون وہ دیکھتے ہیں، لم یبصرو انہوں نے نہیں دیکھا، یبصرون وہ دیکھتے ہیں، لم یبصرو انہوں نے نہیں دیکھا، بی کو ای اس یا جس۔ قال اس نے کہا، سامری نے کہا، بصرت میں نے دیکھا ہے، بما اس چیز کو لم یبصروا بہ جسے اوروں نے نہیں دیکھا۔ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، کہا میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو دوسروں نے نہ دیکھی۔ کیا دیکھی؟ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، سامری کہنے لگا کہ میں نے ایک رسول کے آثار قدم سے، قدموں کے نشانات سے ایک مٹھی لے لی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا۔ یہ چیز میں نے دیکھی، کسی اور نے نہیں دیکھی۔ فَقَبَضْتُ پھر قبضت قبضہ اس نے مٹھی لی، مٹھی بھری، قبضت میں نے مٹھی بھری، قبضتاً مٹھی کا بھرنا، فقبضت قبضتاً میں نے ایک مٹھی بھری، من سے اثر الرسول اثر نشان، من کی وجہ سے اثر جری حالت میں ہے، را کے نیچے کسر آ گئی، اثر الرسول رسول کے نشانات، رسول کے قدموں کے نشانات۔ اثر اور رسول مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے تو اسی لیے رسول مضاف الیہ ہے اور جری حالت میں ہے۔ من اثر الرسول رسول کے قدموں کے نشانات سے۔ سامری کہتا ہے کہ میں نے رسول کے قدموں کے نشانات سے ایک مٹھی بھر لی، یعنی مٹی کی ایک مٹھی بھر لی،
فنبذتھا فا پھر نبذتو میں نے پھینکا ہا اس کو، نبذا اس نے پھینکا، نبذتو میں نے پھینکا ہا اس کو، فا پھر فا کو الگ کر کے ہا کو الگ کر کے پڑھیں، نبذتو میں نے پھینکا، فا نبذتو ہا پھر میں نے اس کو پھینکا، اس کو ڈال دیا۔ اب یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول سے مراد اس کی کیا چیز ہے۔ جو سامری کہتا ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، اس کا تذکرہ کسی حدیث میں یا قرآن مجید کی کسی اور آیت میں نہیں ملتا کہ یہ اس نے کیا دیکھا۔ بعض اسرائیلی روایات ہیں، یعنی کہ تورات اور انجیل کی میں جو لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جبرائیل امین کو دیکھا کہ پھر جب وہ جا رہا تھا تو اس کی سواری کا جو پاؤں تھا وہاں سے میں نے ایک مٹھی مٹی کی بھر لی۔ اب یہ بات کس حد تک صحیح ہے، اس کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو باتیں اسرائیلی ہیں، یہودیوں کی، عیسائیوں کی کتب میں ہیں، ان کی ہم نہ تو تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک رسول تھا، اس کے پاؤں کے نشانات سے ایک مٹھی مٹی کی بھر لی۔ اب رسول کون ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اسی حال میں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ڈال دیا، وہ بچھڑے کے اندر اس نے اس کو ڈال دیا۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا پھر میں نے رسول کے نقش قدم کی ایک مٹھی مٹی میں لے کر ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی اس طرح سولت تراش لی گھڑ لی، لی میرے لیے، نفسی میرے نفس نے، یہ بات ایسے ہی میرے دل نے بنا لی، اور میں نے بنا کے میں نے خود ہی سوچ لیا کہ یہاں سے یہ مٹی لے لینی چاہیے، اور مٹی میں نے لے لی، اور پھر میں نے اپنے طور پہ ہی وہ مٹی جو ہے وہ بچھڑے کے اندر ڈال دی، اور بچھڑے میں سے آوازیں آنے لگی۔ وَكَذَلِكَ اور ایسی ہی سولت سولا اس نے تراش لی، اس نے گھڑ لی، سولت اس مؤنث کے لیے آ گیا، مؤنث کون ہے؟ نفس۔ سولت تراش لی، لی میرے لیے، نفسی میری نفس نے، میری جان نے، اور ایسے ہی میرے دل نے میرے لیے یہ بات بنا لی، تو میں نے ایسا کر دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اور میرے دل نے مجھے ایسی ہی بات سجھائی۔ یہ تو تھا سامری کا جواب۔ اس نے کہا بس ایسے میرے دل میں بات آ گئی تو میں نے یہ بچڑا بنا دیا۔ اب اس کے ساتھ ہوا کیا، اس کے ساتھ کیا بنی، کیا سزا ملی؟ کیا یہ صحیح ہے کہ جو بھی کوئی ترکیب بندے کے ذہن میں آئے اس کے مطابق چل پڑے اور اپنی مرضی کا معبود بنا لے؟ یہ درست بات ہے؟ نہیں۔ کتنا بڑا جرم تھا، اس ظالم کو دنیا میں کیا سزا ملی، اور پھر اس کے ساتھ آخرت کی سزا تو باقی ہے ہی ہے۔ دنیا کی سزا اس کی یہ تھی، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ اب تو چلا جا، یہاں سے نکل جا، تیرا یہاں رہنے کا کوئی کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری زندگی اب تو لوگوں سے کہتا رہے گا کہ لوگوں کو کہے گا کہ مجھے چھونا نہیں ہے، مجھے ٹچ نہیں کرے گا کوئی۔ جی تجھے اتنا لوگوں سے خوف آئے گا، ڈر آئے گا کہ تجھے کوئی تکلیف ہوگی اس سے، کہ کہے گا تو نانا پیچھے ہٹ۔ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی درد ہو نا زیادہ جسم میں تو وہ کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتے، یا بعض لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے، جسم میں کوئی الرجی کی کیفیت ہو تو دوسرے آدمی کو پہلے ہی روک دیتے ہیں کہ میرے قریب نہیں آنا۔ اس طرح کی ایسی اس کو بیماری لگی کہ اب جو بندہ بھی آتا اس کو کہتا پیچھے پیچھے، پرے پرے، مجھے نہیں چھونا۔
قال کہا، کس نے کہا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فذهب فا پس اذهب چلا جا، امر ہے ذهب یذهب، ذهب وہ گیا، یذهب وہ جائے گا، تو یہ امر ہے اذهب، الف کے نیچے کسر لگا کے پڑھیں گے، اذهب چلا جا، نکل جا یہاں سے۔ فَإِنَّ فا تو ان بے شک لا کا لا لیے کا تیرے، لا کا تیرے لیے ہے، فی الحیات فی میں الحیات زندگی میں، یعنی پوری زندگی میں تیرے لیے اب یہ سزا ہے، ان تقول قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، تقول تو کہتا ہے، لام کے اوپر پیش، تقول تو کہتا ہے، ان کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو گیا، لام کے اوپر پیش کی بجائے زبر آ گئی، ان تقول کہ تو کہے گا، لا نہیں مساسا چھونا، لا مساسا چھونا نہیں ہے، بالکل مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، کہا بس چلا جا، تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہے گا ہاتھ نہ لگانا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ، یہ تو دنیا کی سزا تھی، آخرت کی سزا تیرے ساتھ تیری باقی ہے، تیرے ساتھ جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، یعنی تجھے جہنم کی سزا ملے گی، اس کا خلاف نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ اور بے شک یقیناً لَّكَ لا لیے کا تیرے لیے موعداً وعدہ ہے، ایک وعدہ ہے، یعنی تیری سزا کا ایک وعدہ ہے، لن تخلف خلف یخلف، خلف اس نے خلاف کیا، یخلف وہ خلاف کرے گا، تخلف تو خلاف کرے گا، اور یہ لفظ ہے تخلف، تو خلاف کیا جائے گا، فا کے اوپر پیش ہے، تخلف تو خلاف کیا جائے گا، اکٹھا پڑھنے سے فا کے اوپر زبر آ گئی، لن تخلف تو ہرگز خلاف نہیں کیا جائے گا، اس کے یعنی تیرے ساتھ جو وعدہ ہے تیری آخرت کی سزا کا وہ بھی پورا ہوگا اور اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے، وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اب باری آ گئی تیرے بچڑے کی، اسے ذرا دیکھ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ اپنے اس معبود کو جس کے اوپر تو جمع بیٹھا تھا، کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ وَانظُرْ اور انظر دیکھ، الف کے اوپر پیش لگا کے پڑھیں گے، امر ہے انظر دیکھ، الہ طرف، الہ معبود کا اپنے، الہی کا اپنے معبود کی طرف دیکھ، الذی وہ جس پر، ذلتا ذلہ وہ رہا، ذلتا تو رہا، علیہ علی پر ہی جس، ذلتا علیہ جس پر تو رہا، عاکفاً اعتکاف کرتے ہوئے، مجاور بن کر بیٹھے ہوئے، جس معبود پر تو مجاور بن کر بیٹھا ہوا تھا اس کو دیکھ۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو جمع بیٹھا تھا، کیا ہوگا؟ لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے۔ لَنُحَرِّكَنَّهُ، اس کے شروع میں لام کو الگ کر دیجئے اور آخر سے نون اور کاف کو بھی الگ کر دیجئے، تو باقی لفظ ہو جو رہ جائے گا نُحَرِّكُ، حرکا یحرکو، حرکا اس نے جلایا، یحرکو وہ جلائے گا، اور یا کی جگہ پر نون لگا دیں، نحرکو ہم جلائیں گے، نحرکو ہم جلائیں گے،
اب جو شروع میں لام آ رہا ہے اور آخر میں نون آ رہا ہے، یہ اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو لفظ بن جائے گا لنحرکن، ہم یقیناً جلا دیں گے، اس کو تیرے معبود کو، لنحرکنہ، ہم یقیناً اس کو جلا دیں گے، ثم پھر لننسفنہ، اس میں بھی لام کو الگ کر دیجئے، آخر سے نون اور ہا کو الگ کر کے پڑھیے تو لفظ ہوگا ننسف، نصف ینسف، نصف اس نے اڑا دیا، بہا دیا، ینسف وہ بہا دے گا، تو یا کی جگہ پر نون لگا دیں، ننسف ہم بہا دیں گے۔ اب لام اور نون کو ملا کے پڑھیں، لننسف ہم یقیناً بہا دیں گے، لننسفن، لام اور نون کو ملا کے پڑھیں گے، لننسفن ہم یقیناً بہا دیں گے، ضرور بر ضرور بہا دیں گے، اس کو، کدھر، فل یم میں، فی میں، یم دریا، نصفن بہانا، یعنی اڑانا بھی کے معنی بھی کر سکتے ہیں، ہوا میں اڑانا نہ ہو، سمندر میں بہہ جائے۔ لنحرکنہ ہم یقیناً اس کو جلا دیں گے، ہم ضرور بر ضرور اسے جلا دیں گے، ثم لننسفنہ پھر ہم اس کو بہا دیں گے، بکھیر دیں گے، اڑا دیں گے، فی الیم میں، دریا میں، نصفاً بہانا، ہم اس کو پھر خوب اچھی طرح دریا میں بہا دیں گے، یہ انجام ہوگا تیرے معبود کا۔ اب اگلی بات رہی کہ اصل معبود کون ہے، حقیقی معبود کون ہے۔ حقیقی معبود، ایک منٹ ذرا میں تھوڑا سا تصحیح کر لوں، ادھر ایک مسٹیک ہو گئی۔ ہاں جی، اب حقیقی معبود کون ہے، اصل معبود کون ہے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، انما صرف اور صرف، الہکم الہ معبود، کم تمہارا، اللہ اللہ، انما الہکم اللہ تمہارا معبود صرف اللہ ہے، الذی وہ ذات، لا الہ الا ہو لا نہیں ہے الہ کوئی معبود، الا سوائے ہو اس کے، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو تمہارا معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، واسع کل شیء علما، واسع وسعت، واسع گھیر لیا ہے اس نے، کور کیا ہوا ہے، کل شیء ہر چیز کو، علماً علم کے طور پر، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، ایک ایک چیز کا اس کو علم ہے، اس کے علم میں سب چیزیں سما گئی ہیں، خیرات کا ایک ایک ذرہ اس کے علم ہے۔ معبود پھر ہمارا کون ہے، وہ ہے جس کو علم ہے، جس کو اپنے آپ کا علم نہ ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا
ہاں جی، اللہ کی وہ ذات ہے جس کو ذرے ذرے کا علم ہے، علم ہی نہیں ذرے ذرے پر اس رب کا کنٹرول ہے، وہ ہے ہمارا حقیقی معبود۔ تو پھر آج کے سبق سے ہم نے کیا پایا؟ ایک تو پہلی بات ہے کسی بھی شعبے سے ہرگز متاثر نہ ہوں، کوئی ہوا میں اڑتا بھی نظر آئے نا تو سمجھ لیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نا یہ سب شوبتا ہے، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ کوئی کرتب ہے، یہ ٹرک ہے، ہاں جی، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کسی قسم کے کسی شعبے سے متاثر نہ ہوں۔ یہ ملنگ جو پھر رہے ہوتے ہیں بازاروں میں یا درباروں پہ یا کسی کہیں ڈیرہ جمائے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پیر کے روپ میں، کوئی ملنگ کے روپ میں، کوئی بابا جی کے روپ میں، مت ان سے متاثر ہوں، ان کے چکروں میں آئیں اور ان سے بچیں۔ یہ سب شعبتے اور ڈرامے بازی ہے۔ جو بھی باطل معبود ہے اس کو نیست و نابود کر دینا چاہیے، مٹا دینا چاہیے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کام اتنا کرنا چاہیے جتنا بندے کی بساط اور طاقت میں ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مشرکین مکہ نے جو باطل معبود بنا رکھے تھے ان کے بارے میں بات کرتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب اختیارات کا مالک اللہ ہے، لیکن کسی بت کو توڑا نہیں۔ مدینے میں بھی چلے گئے تو نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دی مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو پھر بیت اللہ کے اندر جتنے پڑے ہوئے تھے سب کو اپنی چھڑی سے گرا دیا۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر تھی، ان کو بھی گرا دیا، اور جتنے بت دائیں بائیں تھے مکے میں پھیلے ہوئے تھے، بڑے بڑے لات منات عزا حبل جیسے، وہ بھی بندے بھیج کر سب توڑوا دیے تھے، گرا دیے تھے۔ اور یہی کردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور یہی کردار جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچڑے کے ساتھ کیا۔ جب طاقت ہو تو کریں، جب نہیں ہے تو پھر زبان سے کہیں، برا کہیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف بولتے ہیں تو بولیں۔ تو باطل معبود کی آخر انجام یہی ہے کہ اس کو جلاؤ اور سمندر میں بہاؤ۔ حقیقی معبود کون ہے؟ وہ ہے اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ حقیقی معبود جو ہوتا ہے اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرے ذرے کا علم ہے، ہمارا بھی علم ہے، ہم جو اس سے عرض کرتے ہیں وہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، ہاں جی، تمہاری شارگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ کوئی بات